chapter 5 verse 5. Chapter number 5 verse number 5. जी हाँ जी, ہاں یہ ہے. یہ بہت چھوٹا ہے, مجھے پڑھا بھی نہیں جائے. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. جی. کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں, اور اہل کتاب کا کیا ہے یہ ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے, اور پاک دامن مسلمان عورتیں, those nice ones, اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں, یعنی یہودی اور عیسائی, یہودی, ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. اچھا, عورتیں ان کی حلال ہیں, مرد نہیں. جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یا نہیں, یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں, اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں. تو اس میں جو پوائنٹ ہے آپ کے لیے لیول ایک خاتون کے طور پہ, کہ پاک دامن مسلمان عورتیں ہیں مومنوں کے لیے, اور ان سے پہلے جو کتاب دیے گئی عورتیں ہیں, یعنی یہودی اور کرسچن عورتیں. آپ احتجاج کرنا چاہیں گی, اللہ میاں سے ریکارڈ کروا دیں احتجاج کے پاک دامن مرد کیوں نہیں؟ عورتیں اس لیے کیونکہ عورتیں دبی ہوئی ہیں, عورتوں پہ مذہب سب لوگوں نے تھوپ دیا ہوا ہے, اور اسلام میں تو بہت ہی دبی ہوئی ہیں, اس لیے وہ پاک دامن ہے, کیونکہ انہیں بولنے نہیں دیا جائے گا نا, اس لیے وہ پاک دامن ہے. اور ان کا مہر ان کو خرید لو, جو پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے, تو ان سے شادی کر لو. اور شادی صرف ایک, پاکستان میں تو یہ کانٹریکٹ بھی نہیں ہے نا شادی, یہ تو شادی زبردستی ہو رہی ہے. تو مذہب مردوں کے لیے بنے, عورتوں کے لیے مذہب نہیں بنے ہیں, عورتوں پہ تھوپے گئے ہیں. تو لیکن انہوں نے تھپوا بھی لیے نا اپنے اوپر. آج میں وہی بات کرنے آئی تھی جی, عورتوں کے بارے میں, کہ میں ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بندہ یہ حرکت کر رہا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اب آپ نے بہت سی مسلمان عورتیں دیکھی ہوں گی جو کہ وہ ایگری ہو جاتی ہیں کسی دوسری مسلمان عورت کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کا امیج گندا کرنے کے لیے, اور خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ مسلمان مردوں کے بیچ پردہ دان اور اچھی ثابت ہونے کے لیے, کیونکہ وہ ہے تو سبھی گھٹیا ہی, سبھی بری ہیں, لیکن وہ خود کو, کیونکہ مجھے زیادہ امپورٹنس ملے ان مردوں کے درمیان, وہ دوسری عورت کو ایزیلی گندی کر دے گی. یا جو صومالیہ میں ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ ہی بچپن میں ہی اس کے ظلم کر رہی ہے یا جو کر رہی ہے, یہ کیسا ایک انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, تو میں کیسے کروں گی, کیسے نقصان پہنچاؤں گی کسی دوسری بچی کو یا عورت کو. تو سوری, میری طرف میوزک آ گئے, میں گھر سے بھی تنگ, باہر سے بھی تنگ, کیونکہ گھر والا میرا سٹریم کر رہا ہوتا ہے, باہر بالکنی میں بیٹھوں تو میوزک آ جاتا ہے. تو جو ہے وہ ان کو اپنی اہمیت نہیں ملی, اور ان عورتوں میں سے کوئی اپنی حق کے لیے یا دوسری عورت کو بچانے کے لیے نہیں لڑے گی, اور اگر کوئی لڑتی ہے وہ خود کو انہی کے اسلام کے ہی دائرے میں, مذہب کے ہی دائرے میں خود کو اچھا ثابت کرنے میں لگی رہے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسے ملکوں میں بہت کم عورتیں ہیں جو کہ اسلام پہ سوال اٹھائیں گی کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے, تم 2 شادیاں کر سکتے ہو, میں کیوں نہیں 2 شادیاں کر سکتی. یا جو ہے وہ میرے سے مرضی کیوں نہیں پوچھی جا رہی, تم اپنی مرضی سے جس مرضی مرد کو عورت کو تم مسلمان کر کے اس سے شادی بھی کیے جا رہے ہو. اور یہ میری سوسائٹی ہے, جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہماری نانیاں دادیاں ہمیشہ یہی کہتی رہی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ کم عمر ہونی چاہیے مرد سے ہمیشہ کم, کیونکہ مرد اس کو دبا کے رکھ سکے.
وہ اس سے کہہ سکے. اور ہمیشہ یہ میں نے اپنے انکل سے سنا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو کہتے ہوتے تمہاری نماز کا جواب میں نے دینا ہے, اگر تم نہیں پڑھو گی تو مجھ سے سوال ہوگا. اور وہ اپنی عورت کو زبردستی نماز پڑھائیں گے. وہ حدیث بھی ہے اس کے اوپر حدیث ہے کہ بیویوں کی ہسبینڈس کی ذمہ داری ہے, ہسبینڈ کو حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں سے نماز پڑھواؤ. جی ایلیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں تھے؟ کچھ یہ کہنا چاہ رہا تھا. میں لبیل شکریہ آپ آئیں. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے, دیکھیں اللہ پاک رشتے بھی کرواتے ہیں, میرج بیورو ہے. اب یہ والی جو آیت میں نے اس وجہ سے کی کہ جس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اہل کتاب سے مرد تو شادی کر سکتا ہے, مسلمان مرد جیسے عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے, یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے, اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں. لیکن مسلمان عورت کو اگر کوئی عیسائی پسند آ جائے پیسے والا, یا یہودی پیسے آ جائے, یا پیسے والے نہ بھی ہو, عورت کے آپشن لمیٹڈ ہیں. یہ کیوں نا انصافی عورت کے ساتھ؟ ایک یہ بات. دوسری جو ایک اور آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں, چیپٹر 2 ورس نمبر 221, یعنی اللہ پاک رشتے کروا کے انسانوں کو ڈیویژن کر رہے ہیں. یعنی شادی کی بنیاد محبت ہونی چاہیے. میں آپ سے ورڈ لوں گا, لیکن اگر حارث بھائی آپ نکالیں چیپٹر 2 ورس 221 تو کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ٹاپک کہ اللہ پاک شادی کو کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 221 پلیز. اور مومنوں, اب دیکھیں انسانوں کو کائنات کا بنانے والا شادی کی بیس پہ تقسیم کرتا ہے. پھر لابیل بتائیں کہ پہلی آیت میں تھا کہ مسلمان عورت عیسائی سے شادی نہیں کر سکتی, لیکن مسلمان مرد کر سکتا ہے. دوسری اور آیت میں ہے ترجمہ, اور مومنوں مشرک عورتوں سے, یعنی ہندو عورتوں سے جو شرک کریں, جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا, کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے. اور اس طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا, کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. آپ یہ بتائیے, آپ کو لگتا ہے یہ آیت کچھ اچھی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ شادی کی بنیاد انسانوں میں, آپ یہ دیکھو گے ہندو کون ہے عیسائی کون ہے. لابیل کیا کہتی ہیں ان دونوں آیتوں پر جس میں اللہ پاک رشتہ کرواتے ہیں, میرج بیورو کھولا ہوا ہے؟ تو ایک تو میں یہ بات کہوں گی کہ یہ آیت ریسزم پھیلا رہی ہے, وہ پتہ نہیں اس کو ریسزم میں لینا چاہیے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ لونڈی, میں تو اپنے آپ کو مشرک کہوں گی نا, میں ان کے دائرے میں آ گئی ہوں. وہ ایک لونڈی جو ہے وہ میرے سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے, یا آپ کو کیسے وہ آپ کی زندگی سنوار سکتی ہے وہ اس طریقے سے, کیونکہ اس کو آپ نے دبا کے مال غنیمت میں آئی ہے, زبردستی آپ نے اس کو اسلام قبول کروایا ہے, وہ آپ کے حکم پہ چل رہی ہے, تو وہ اس طریقے سے ساری زندگی آپ کے حکم پہ چلتی رہے گی. دوسری مشرک عورت جو ہے وہ بہتر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک آزاد عورت ہے. وہ جب آپ اس کو اونچی آواز میں یا اس کو مارنے کی کوشش کرو گے تو اس کو پتہ چل جائے گا, یا وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ میرے سے اس طرح نہیں کر سکتے, وہ آگے سے 2-3 لگائے گی. اس لیے لونڈی اس سے بہتر ہے. اور مرد کیوں نہیں ہے؟ اور اب جو مسلمان مرد ہے وہ بہتر ہے یا غلام ہے؟ غلام کو, اب غلام مجھے اچھی زندگی کیسے پرووائڈ کر سکتا ہے جو کہ میرے باپ کی ٹکڑوں پہ پال رہا ہے, جو اس کے نیچے دبا ہوا ہے, اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, اور اس کے سائڈ پہ جو مشرک ہے, جو ایک ویل سیٹلڈ انسان ہے اور جو دنیا داری جانتا ہے, رسپیکٹ کرنا جانتا ہے, اور جو مجھے ایک آزاد عورت بننے میں, اپنا حق جاننے میں مدد کرے گا, وہ اس غلام سے بہتر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی پہچان نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتہ نہیں تھا کہ جو آیت یہ نکال دی, یہ اب وہ غلام بھی ہے میرے باپ کا اور وہ میرا بھی ہوگا نا. اب اس غلام کے پیچھے میں بھی نماز پڑھوں گی, کیونکہ مسلمانوں میں عورت جو ہے وہ مرد کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. مرد آئے گا تو اس کے لیے روٹی شوٹی پکا کے رکھو اور خود روٹی بعد میں کھاؤ, کیونکہ اور بعد میں رات کو مرد صاحب کو ٹھنڈا بھی کرو, وہاں پہ بھی نہیں میں نے بولنا. لیکن جو مشرک ہے اس کو اگر میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے آج میرا دل نہیں چاہ رہا یا میں تھک گئی ہوں, تو وہ مان جائے گا.
تو یہ ایک جو حکومت اور اپنے نیچے دبا کے رکھنے والا جو چیز ہے نا، یہ اسلام اپنے آپ کو ہمیشہ اونچے اور پوری دنیا کو اپنے قابو میں لانے کا یہ اسلام سکھا رہا ہے. مشرک مرد اور عورت اس لیے برے ہیں کیونکہ وہ اپنی آواز اٹھائیں گے، انہیں اپنے رائٹس پتہ ہے، غلاموں کو اپنے رائٹس نہیں پتہ ہے. اور آپ نے جو سکھایا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ ان کو اچھا پہننے کو بھی محمد صاحب دیتے ہوں گے، وہ تو ان کی ہڈیاں بھی کھا لیتے تھے، تو محمد صاحب ان کو کیا رائٹ دیں گے؟ ہڈیاں دیکھیں کھانے سے شادی کی مراد ان کی بنیاد، ہاں ہڈیاں کھانے سے ان کی مراد ریفرنس یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے وہ آئے، میرا خیال زینب کا گھر تھا یا ماریا کا تھا، میرا خیال زینب کا تھا گھر، تو ادھر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے زینب نے کہا کہ صرف نہیں، جویریہ کا گھر تھا سوری، کہ ہمارے پاس سوری ایک صرف صدقے کی بوٹی ہے جو ہماری لونڈی کی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، دے دو وہ صدقے کی، وہ جو ٹانگ تھی نا بکرے کی ٹانگ، وہ دے دو، میں کھاؤں گا. صحیح حدیث ہے. اچھا جی، آپ کہنے لگے تھے کچھ گلزار. میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں میں زور یہ دے رہا ہوں کہ شادی زور جو ہوتی ہے نا، جو مسلمان ہیں وہ کیوں شادی باہر نہیں کر سکتے؟ کیوں کسی اور ریلیجن میں نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ نے ہندو نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے عیسائی نہیں بنائے؟ یہ قرآن صاف لگتا ہے یہ انتہائی ریسسٹ بک ہے کہ بھائی اگر حارث بھائی آپ کو کوئی لڑکی پسند آئے گی تو کیا آپ اس سے اس کا مذہب پوچھو گے؟ اس وجہ سے مشرک سے شادی نہیں کر سکتے. پھر پہلی آیت میں عورت کو لابیل نے اتنا اچھا بولا کہ لمیٹڈ آپشن دیے میں کہ بھائی عورت کو کیا عیسائی پسند نہیں آ سکتا؟ کیوں؟ اس وجہ سے یہ قرآن اور یہ اسلام کو منیمائز یا اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اس کی جو خطرناک باتیں. جی آپ دیکھیں دونوں کچھ کہنا چاہیں؟ میں صرف اس کے اوپر یہی کامنٹ کروں گا، ریپ اپ بیل اس کے اوپر آخری کامنٹ دیں کیونکہ عورتوں کے حوالے سے ہے یہ بات. لیکن دیکھیں اس کا یہی سلوشن ہے کہ جو کوئی بھی نظریہ ہو، اس کی جو بری چیزیں ہیں وہی اس کے گلے کی ہڈی بھی بنتے ہیں. زمانے ڈفرینٹ تھے، آپ عورتوں کو شاید دبا سکتے تھے، پرانے زمانوں میں دبایا جا سکتا تھا، ابھی بھی دبایا جاتا ہے. جتنے غریب ایریاز ہیں وہاں پہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا آسان ہے. لیکن جوں دنیا میں امپاورمنٹ آ رہی ہے، مردوں کی امپاورمنٹ بھی ہو رہی ہے، یعنی غریبوں کی امپاورمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور پھر عورتوں کی بھی امپاورمنٹ ہو رہی ہے، تو جو برے آئیڈیاز ہیں یہ خود بخود ٹوٹتے جائیں گے، اس کے اوپر نئے فتوے آتے جائیں گے. اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں غامدی صاحب کا اسلام جو ہے، یا اور جو ریویژنسٹ ہیں ان کے اسلام جو ہے، وہ ساروں کو بیچ میں شامل کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ، فار ایگزامپل مفتی ابو لیث کی جو آج ہم نے شروع میں بات کی، مفتی ابو لیث واحد آدمی ہے جس نے دو ٹوک جملوں میں ویڈیوز بنا کے، ایک دو ویڈیوز میں انہوں نے ایک طریقے کا فتویٰ دیا ہوا کہ مرتد کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت جاؤ، لیو ایکس مسلمز الون کے نام سے ان کی ویڈیو ہے. تو جو کہ obviously جس وجہ سے میں ان کی عزت بھی بہت کرتا ہوں، لیکن یہ ایک مجبوری بھی ہے آج کل کے لوگوں کی کہ جو ان کے آئیڈیاز ایسے ہیں، ان آئیڈیاز سے کیسے بچیں گے؟ کیونکہ اب جیسے آپ نے بتایا، اب لبیل کا، میرا خیال لبیل کا جو بندہ ہے وہ میرا خیال obviously کوئی انگریز، میں I'm assuming کہ وہ کرسچن ہی ہوگا. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، اگر وہ اسلام بھی راستے میں ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے وہ اپنا گلا گھونٹ دیتی اپنی خواہش کا. لیکن اور انہوں نے ایسی چیزیں دیکھیں کہ یار یہ میں اس کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دوں، یا اس کی خاطر میں اپنی جو میری زندگی کے جو میری خوشیاں مل سکتی ہیں میں اس کو ضائع کر دوں. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف، انہی فرسودہ رسومات جو مذہب نے دی ہیں، ان کے خلاف لوگ خود بولیں گے. لبیل آپ نے کچھ کہنا چاہیں اس کے اوپر؟ اس سے پہلے ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جب مسلمان، یہ مس ہو جائے گا، جب مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں قتل کا لکھا ہوا ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، اس زمانے کے لیے تھا، لیکن یہ دو آیتیں اسلام مسلمان فالو کرتے ہیں، قرآن کی ان دو آیتوں پہ فالو کرتے ہیں، اس لیے وہ بیچارے باہر شادیاں نہیں کرتے. ہاں ایبسولوٹلی نہیں، لیکن وہ نہیں، لیکن اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو پھر اسلام ہی چھوڑنا پڑے گا نا، وہ چھوڑ دیں گے نا پھر اسلام، یا پھر فتویٰ آ جائے گا. آج کل کے زمانے میں وہ دیکھیں، اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا، حالانکہ وہ حضرت عمر کا واقعہ نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک بندے کو روکا کہ تم یہودی سے شادی نہ کرو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ یہودا نہ ایک گندی عورت ہوگی، تمہیں پھر بعد میں تمہیں بھی گندا کرے گی، نسل مسلمانوں کی خراب ہو جائے گی. تو وہ مجھے صحابی کا نام نہیں یاد، نے کہا چل پاج جاتا ہوں. اس نے پھر بھی کر لی یہودن سے شادی. تو اینی ہاؤ، سو جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام جو مسلمان کے لیے پیار کرنا ہے نا، دوسرے انسان سے پیار نہیں کر سکتا. انہوں نے پیار صرف محمد سے کرنا ہے، ان کو یہ سکھایا گیا ہے.
تو وہ اپنی خواہشات کے، اور وہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے کہ بچپن میں ٹی وی پہ چلتی ہوتی تھی کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا یہی جو میری چاہت ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں اس کے دھمکی بھی دے رہا ہے کہ میں تجھ سے چھین بھی لوں گا. تو بندہ ڈر کے وہ کسی سے پیار نہیں کرے گا. مسلمانوں کی خواہشات جو ہیں وہ رکی ہوئی، اسی لیے وہ جب سیکشولی اپنے آپ کو روکتے ہیں اور بعد میں وہ بم کی طرح پھٹ جاتے ہیں جب بھی کوئی ان کے پاس کوئی لڑکی پاس سے بھی گزر جائے. ان کو جی بالکل. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام پیس کا اور آزادی کا مذہب ہے. اسلام میں کوئی آزادی اور پیس نہیں ہے. آزادی کا تو میرا خیال دعویٰ نہیں کرتے، پیس کا دعویٰ بڑے ٹکا کے کرتے ہیں، لیکن آبویسلی ہاتھ کاٹنا یہ کون سی آزادیاں ہیں؟ نہیں، تو پھر آزادی نہ کو رحم دلی انصاف کا، یہ ساری چیزیں سائملٹینیسلی نہیں چل سکتی، ان کے آپس میں تضادات ہیں. پر اینی وے بہت شکریہ آپ کا لبیل. بہت شکریہ. تھینک یو گزار جی، تھینک یو، آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.